السلام علیکم، میں ماہر نفسیات عبدالقادر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو خاندان کے بعد یہ دوسرا اہم ادارہ ہوتا ہے جو اس کی ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیشتر سکولوں کا نصاب عموماً اوسط بچوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر ہی مرتب کیا جاتا ہے، لیکن بعض بچے اس نصاب کے سیکھنے میں دوسرے بچوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے میں پیدائشی طور پر ذہنی صلاحیتیں کمزور ہیں، لیکن ایسا 3-4% بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے کو ایسا ماحول میسر نہیں آیا جو اس کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو۔ ہمارے ہاں بیشتر بچوں کے اسکول میں دلچسپی نہ لینے اور پڑھائی سے جی چرانے کی یہی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ بچے کے ماحول کو ہم ذرا سی توجہ کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ابتدا میں ہر بچے میں تجسس کی بے پناہ صلاحیت اور بے پناہ مادہ ہوتا ہے۔ بچے کے لیے اس کے ارد گرد کی دنیا ایک حیرت خانہ ہوتی ہے جسے وہ تسخیر کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ اس مشکل کام کو آسان بنانے میں پوری طرح ممد و معاون بنے۔ اس کے سوالوں کا جواب پیار اور نرمی سے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بچے کے بعض سوال آپ کو پریشان کریں، بعض کے جوابات سے آپ لا علم ہوں، یا بچہ کوئی ایسا سوال کرے جو آپ کو اس کی عمر کے مطابق نہ لگے، تو ایسی صورت میں جھڑکنے، ڈانٹنے یا سزا دینے کی بجائے بچے کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ اس کو کسی اور دن بتائیں گے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات جس سے بچے کے ذہن میں خلفشار پیدا نہ ہو۔ بچے کو بلا وجہ ڈانٹنے سے یا ایک ہی نوعیت کے مختلف افعال پر آپ کا مختلف رد عمل بچے میں ذہنی انتشار پیدا کر دیتا ہے، اور بچہ جذباتی طور پر پختگی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ بچے کے کردار میں استقامت پیدا نہیں ہوتی اور وہ خارجی دنیا کو غیر حقیقی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ ماں اور باپ کی صحت مند تصویر بچے کی صحت مند نشوونما کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے۔ آپ کا نامناسب رویہ بچے کو غیر صحت مند روش کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمارے اکثر گھروں میں عموماً بعض غلطیاں اکثر کی جاتی ہیں جن سے بچے کی ذہنی صحت پر بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ والدین کے آپس کے جھگڑے ہیں، جن کے مہلک اثرات اکثر بچوں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑے کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، قصور کسی بھی فریق کا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اپنے باہمی جھگڑوں میں بچوں کو فریق بنانا انتہائی غلط ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عورت سماجی طور پر مرد سے انتہائی کمزور سمجھی جاتی ہے، اس لیے اپنی اس کمزوری کا ازالہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ ملا کر کرتی ہے۔ یوں بچے اور والد کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے جو آگے چل کر بچے اور والد کے تعلقات کو متاثر کرتا ہے، اور یہی بچہ جب بڑا ہو کر باپ بنتا ہے تو وہ اپنے بچے سے خوف محسوس کرتا ہے، جس سے کشیدہ تعلقات کی ایک زنجیر بن جاتی ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ عموماً گھروں میں بیٹے والدہ کی طرفدار اور بیٹیاں والد کی طرفدار ہوتی ہیں۔ اس نوعیت کے معاملے میں خاندان بٹ جاتا ہے، جس سے پیچیدہ نوعیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے خاوند اور بیوی کو اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے جھگڑنے سے گریز کریں، باہمی اختلافات بچوں کی غیر موجودگی میں طے کریں، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کا احترام کریں اور اچھے الفاظ میں ایک دوسرے کا ذکر کریں۔ اگر بچے کسی ایک فریق سے بچے کو کوئی شکایت ہے تو اسے اپنے حق میں استعمال کرنے کی بجائے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ والد اور والدہ کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا یکساں طور پر ضروری ہے۔ خاص طور پر بچوں کی موجودگی میں گالی گلوچ، مار پیٹ سے گریز کریں اور برے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ لازمی ہے، کیونکہ ننھے ذہن اپنے بڑوں سے شدید طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ وہی کچھ بنے گا، وہی کچھ کرے گا جیسا مظاہرہ اس کے سامنے آپ کریں گے۔ بچے لرننگ تھرو آبزرویشن بھی کرتے ہیں۔ ایک شدید نوعیت کی غلطی جو ہمارے یہاں اکثر دہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک یا دو بچوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں اکثر خاندانوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ سب بچوں کے ساتھ آپ یکساں سلوک کر سکیں، لیکن ایسا کرنا اشد ضروری ہوتا ہے۔
اس لیے کہ آپ کے غیر یکساں سلوک سے بچے کے ذہن میں منفی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ خود کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ کی محبت سے محرومی اسے انتقامی جذبات کی طرف لے جا سکتی ہے۔ وہ دنیا کو اپنا مخالف تصور کرتے ہوئے اس کی تخریب پر مائل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی محبت سے محرومی دوسری صورت اختیار کرے۔ بچہ زندگی کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے، مایوسی اور قنوطیت کا شکار ہو کر تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی بجائے اپنے لیے کوئی گوشہ عافیت ڈھونڈ کر اس میں جا گزین ہوتا ہے۔ اسی طرح جس بچے کو آپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا جس بچے کو آپ زیادہ محبت دیتے ہیں، اسے آپ کا لاڈ پیار خراب کر سکتا ہے۔ آپ کی محبت بچے کو خوش فہم اور آرام دہ ماحول کا عادی بنا سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی حد سے بڑی ہوئی نگہداشت اور اس کے ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے کرنے کے سبب بچے میں اپنے کام خود کرنے کی صلاحیت پیدا ہی نہ ہو۔ وہ دوسروں سے یہ توقعات وابستہ کرے کہ وہ اس کے کام کریں گے۔ جب حقیقی زندگی میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ گھبرا جائے، ناکام ہو جائے اور پھر تھک ہار کر شکست تسلیم کر لے۔ یہاں پر میں آپ کو اپنے ایک تجربے سے آگاہ کرتا ہوں کہ انتہائی قابل بچے بھی بعض اوقات جب آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اسی طرح کی کوئی خامی چھوڑ دی گئی ہے جس کا تعلق تربیت سے ہے۔ ایسے بہت سارے بچے میرے ارد گرد موجود تھے اور میں نے بڑی کین آبزرویشن کے ساتھ ان کو دیکھا کہ جب کبھی ان کو اچھے پریس کیے گئے کپڑے نہیں ملتے تھے تو وہ کالج یا اسکول یا یونیورسٹی جہاں جہاں سٹیپ بائی سٹیپ وہ جاتے رہے، وہی ایک بچہ جو میری انڈر آبزرویشن رہا، وہ جب کالج میں تھا، وہ جب اسکول میں تھا، وہ جب یونیورسٹی میں تھا، تو ہر جگہ پہ وہ بالکل ٹھیک طریقے سے آ رہا ہوتا تھا اور اچانک ایک دن بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بڑی وجہ کے وہ غائب پایا جاتا تھا۔ جب اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جس دن اس کی والدہ بیمار ہوتی تھیں اور اس کے کپڑے استری نہیں کر پاتی تھیں، اس دن اس کو چھٹی کرنا پڑتی تھی۔ اور جب وہ اپلیکیشن لکھتا تھا چھٹی کی تو اس میں اس کو یہ بات چھپا کر کوئی جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح وہ بچہ نہ صرف ایک کمی اور کوتاہی کا شکار رہ گیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کو ایک جھوٹ بولنے کی بھی اور کامیاب جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ گئی، جو بعد میں بہت ہی سنگین صورت اختیار کر گئی۔ تو اور اگر ہو سکے تو وہ گھر کے کاموں میں آپ کی مدد بھی کرے۔ اس طرح بچے کو ابتدائی سے مشکلات کا سامنا کرنے اور ان کے حل ڈھونڈنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس سے عملی زندگی میں اسے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنے بچے میں اعتماد پیدا کرنا والدین کا فرض ہے۔ اگر آپ اس میں اعتماد کی حس پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنی باقی عمر میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ دوسروں پر اعتماد کرنے سے گریز کرے گا، جس سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ والدین کو اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے بچوں کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ جہاں 2-4 بچے ہوں وہاں مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان میں اختلافات پیدا ہونا ایک یقینی امر ہے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کھلونے کے مسئلے پر ہی 2 بچے ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ بڑے اور طاقتور بچے کی برتری رہے گی۔ اس نوعیت کے معاملے کو بڑی احتیاط سے طے کرنا چاہیے۔ آپ کا فیصلہ دونوں بچوں کے لیے اہم ہے، اس لیے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح
دونوں بچوں کو مطمئن کریں۔ بعض اوقات بچوں کے باہمی جھگڑے ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ دو بچوں میں مستقل ٹھن جاتی ہے۔ ایسا اکثر اوپر تلے کے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا فرض ہے کہ دونوں بچوں کو پیار اور محبت سے بتائیں کہ ایک دوسرے سے لڑنا مناسب نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے لڑنا، گالی دینا، مار پیٹ کرنا اچھے بچوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہاں پھر میں پرانی بات دہراتا ہوں، اور اپنی بات کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بچے کو میاں بیوی میں جو پیار محبت کی تلقین ہے وہ آپ کر رہے ہوں، اور خود ان کے سامنے اکثر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے رہیں۔ یاد رکھیں، قول و فعل کا تضاد بچے کے کردار پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ بچے اس بات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس لیے آپ کے فعل اور آپ کی قول ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ باتیں مختلف تجربات اور تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہیں کہ گھر کا ماحول بچے کی ذہنی جذباتی صحت اور اس کی نشو و نما میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر ذہنی بیماریوں کا بڑا سبب گھر کا خراب ماحول ہوتا ہے۔ بچوں میں غیر سماجی رویے، جرائم، غیر تعمیری کردار کا بڑا سبب گھر کا ماحول ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر صحت مند زندگی بسر کریں تو آپ کا فرض ہے کہ انہیں صحت مند ماحول مہیا کریں۔ آپ کا بچہ جب 5 سال کا ہو جائے تو اسے اسکول میں تعلیم کے لیے داخل کروا دیں۔ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک طرف تو بچے کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ مستقبل میں زندگی گزارنے کا ہنر بھی سیکھتا ہے۔ مگر اسکول میں داخلے کے وقت ضروری ہے کہ بچہ ذہنی طور پر اس قابل ہو کہ وہ اسکول کی تعلیم کو سمجھ سکے اور اس کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اسکول جانے سے پہلے کے سال ذہنی تیاری میں صرف ہوتے ہیں جو آنے والے دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ عموماً گھر کا ماحول، والدین، بڑے بہن بھائی، ہم عصر بچوں کے ساتھ میل جول سے بچے ان صلاحیتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو ایک عرصے سے ایسے پروگرام شروع کیے گئے ہیں جو بچوں کی ذہنی نشو و نما کو بہتر بناتے ہیں۔ امریکہ میں اس نوعیت کا پہلا پروگرام 1 صدی قبل شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد بچوں کو اسکول جانے سے پیشتر ذہنی اور اخلاقی طور پر اس قابل بنانا تھا کہ وہ اسکول کے نصاب کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور اب تقریباً امریکہ، یورپ کے تمام ممالک اور ایشیا کے کئی ممالک میں بھی اس نوعیت کی تعلیم کو بچوں کے لیے اسکول جانے سے پہلے لازم قرار دیا گیا ہے۔ کئی ایک ترقی پذیر ممالک ہیں، پاکستان میں بھی اب شروع ہو چکا ہے یہ کام، بہت اچھے طریقے سے نہیں لیکن بڑے شہروں کے اندر، خاص طور پر امراء کے علاقوں میں اب اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کئی ادارے مل جاتے ہیں جہاں 3-4 سال کے عمر کے بچے داخل کروائے جاتے ہیں۔ ان اداروں کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے مغرب سے تصورات تو مستعمال لے لیے ہیں، اور مغربی طریقہ کار کو یہ اپنے ہاں استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ان ثقافتی اختلافات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو مغرب اور ہمارے درمیان موجود ہیں، جس سے بچہ ایک اجنبی ماحول میں پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ ماحول سے اجنبیت کا یہ احساس درمیانے طبقے کے بچوں کو خاص طور پر پیش آتا ہے۔ ان کے گھر اور ان کے اسکول کے ماحول میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ یہ بچے جو ایک نئے ماحول میں پرورش پاتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں اپنے تعلیم سے، اپنے اسکول سے، اپنے اساتذہ سے، اور تعلیم کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بچے جو ایک نئے ماحول میں پرورش پاتے ہیں یا تو فرار کی راہ اپناتے ہیں، یا تعلیم کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں، یا پھر نئے ماحول میں ڈل جاتے ہیں۔ نئے ماحول میں ڈلنے سے وہ اپنے اصل سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی بچے جب تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو اپنے والدین اور ارد گرد کے لوگوں کو جاہل، احمق اور فرسودہ خیال کرتے ہیں، کیونکہ یہ پرانے لوگ ان کے نئے ذہنی سانچوں میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ پاکستان میں کھلنے والے ان اداروں کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ تجارتی بنیادوں پر کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی فیس اور دوسرے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کے سبب ہمارے ملک کی 80% لوگ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بچوں کے لیے ایسا نصاب تیار کیا جائے جو ہمارے ثقافتی معیار کے مطابق ہو، جس پر زیادہ اخراجات نہ آتے ہوں، اور جو ہمارے بچوں کی ذہنی نشو و نما میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ اس سلسلے میں قومی ادارہ نفسیات اسلام آباد میں سے بھی چھوٹے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے مختلف پروگرامز نکالے گئے، پروگرام تیار کرنے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے نتائج بڑے حوصلہ افزا اور مثبت ہیں۔ اس بات کی تصدیق سائنسی بنیادوں پر کی جا چکی ہے کہ ہمارے
روایتی کھیل مثلا گھروں میں گڑیا کا بیار اچانا، گھر گھر کھیلنا، کوکلا چھپاکی وغیرہ بچوں کو ذہنی پختگی دینے میں وہی کردار ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں جو مغرب کے کسی بھی طرز کے کھیل سے ممکن ہے۔ سماجی میل ملاپ کی صلاحیت سے لے کر اخلاقیات کے اصولوں سے آگاہی تک زندگی گزارنے کے بے شمار ڈھنگ بچے کھیل کے دوران لاشعوری طور پر سیکھتے ہیں۔ بچے جب سکول جانا شروع کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اکثر ایک شکایت سننے میں آتی ہے کہ وہ سکول جانے میں دلچسپی نہیں لیتے، بہانے بناتے ہیں، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد۔ اگر آپ ڈانٹ کر انہیں سکول بھیج بھی دیں تو وہ کہیں راستے میں رک جاتے ہیں، کسی صوفی جنرل اسٹور پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا اسکول میں پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی نہیں لیتے، جس کے سبب استاد انہیں سزا دیتا ہے، شکایت گھر آتی ہے، آپ بھی سزا دیتے ہیں، اور بچے ہیں کہ بجائے سنورنے کے روز بروز بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اسکول جانے کے وقت انہیں بخار ہو جاتا ہے یا جسم کے کسی حصے میں درد ہونے لگتا ہے۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ اسکول سے بچنے کے لیے یہ بہانہ لگا رہا ہے، لیکن جب آپ اپنے بچے کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ واقعتاً وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بچوں کے لیے جو نصاب تیار کیا جاتا ہے، بعض بچوں کے لیے اس معیار کے مطابق چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے کی ذہنی صلاحیتیں بہت کم ہیں اور ایسے صرف 100 میں سے 3-4 بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بہتر ماحول میسر نہیں ہوتا، تو اس کے سبب بچوں کی ذہنی صلاحیتیں اس قابل نہیں ہوتی، پرورش نہیں ہو پاتی ان کی۔ دوسرا یہ کہ بچوں کے جو نصاب ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے، اس کا معیار ایسا نہیں ہے۔ استاد جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کلاس میں اچھے پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو استاد نئے نئے طریقے اختیار یا تو نہیں کرتا ہے، ہمارے ہاں تو نہیں کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ خود ساختہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب کنسیپٹ آیا تھا کہ مار نہیں پیار، تو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک کوما لگا دیا تھا مار کے آگے، کہ مار نہیں پیار۔ تو یہ حال ہے۔ تو ہمارے اساتذہ جو ہے نا وہ ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے، وہ روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں کہ وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں ایک اس طرح کا پلیٹ فارم ملے، اور ہر شہر میں ہر جگہ پہ ملے۔ چھوٹے بچوں کو آپ زیادہ ٹریول تو نہیں کروا سکتے، پھر روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ آن لائن اس کے اوپر کام کیا جائے۔ بینگ ماہر نفسیات میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں، ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے، اور پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ استاد جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ 4 بچے یا وہ 2 بچے کلاس کے دوسرے بچوں کا ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ بجائے ان کی مشکلات کو سمجھے، وہ ان کو خصوصی توجہ دے کر دوسرے بچوں کے ساتھ ملائے، ان پر سختی کرتا ہے اور سختی کرنا شروع کر دیتا ہے، انہیں تانے دینا شروع کر دیتا ہے، برے برے القابات دیتا ہے، انہیں نالائق، کمزین اور کام چور تصور کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسے بچے دوسروں کی نسبت ذہنی طور پر تھوڑے سے پسماندہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے بچوں پر خصوصی توجہ دیں تو انہیں بھی دوسرے بچوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم ان مسائل کی بجائے اور ان مسائل کو جانے بغیر مولا بخش کا متواتر استعمال کرتے ہیں تو ہمارا بچہ فرار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے اسکول سے بھی بھاگتا ہے، اپنی تعلیم سے بھی بھاگتا ہے، اپنے فیوچر، اپنے روشن مستقبل سے بھی دور چلا جاتا ہے، اپنے بعض اوقات اخلاق اور ایمان سے بھی دور چلا جاتا ہے، اس کا رویہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اور استاد کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا بچہ مولا بخش کی وجہ سے کسی نہ کسی بہانے سکول کی راہ سے فرار لازمی اختیار کرتا ہے۔ اور یہ شکایت عموماً ان پڑھ خاندانوں، معاشی طور پر پسماندہ گھرانوں میں زیادہ سننے میں آتی ہے کہ والدین تو بچوں کو سکول بھیجتے ہیں لیکن بچے سکول سے بھاگ جاتے ہیں یا سکول جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ والدین بچوں کو 2-4 بار تو سمجھاتے ہیں اور پھر وہ بھی اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، ان بچوں کی قسمت میں تعلیم نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اکثر و بیشتر تو ہوتا صرف یہ ہے کہ بچے کی ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما ادھوری ہوتی ہے، اور اگر آپ تھوڑی سی توجہ اور دیں تو آپ کا بچہ بھی دوسرے بچوں کی مانند تعلیم حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ لیٹ ہو جائے۔ بچوں کی ذہنی نشوونما کے سلسلے میں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں ہر روز تھوڑا سا وقت نکال کر بچوں کو اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں۔ مثلا ارد گرد جانور ہیں ان کے بارے میں بتائیں، آپ کے گھر میں یا پڑوس میں جو درخت اور پودا لگا ہے اس کے بارے میں بتائیں، آسمان پر جب بادل آئیں اس کے بارے میں بتائیں، بارش برسے اس کے بارے میں بتائیں، رات کے وقت بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ چند سال پہلے تک ہمارے ہاں جو روایات بڑی مضبوط تھیں
کہ رات کو دادی اور نانی یا والدہ یا والد ہمیں اپنے بستر پر اپنے ساتھ لٹا کر بہت ساری جو کہانیاں ہیں وہ سناتے تھے، اور اس سے امیجینیشن اور تصور ڈیولپ ہوتا تھا. آج یہ غائب ہو چکا ہے. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنا ہو سکے اتنا کیجیے. چند سال پہلے تک تو ہمارے یہ روایت بہت ہی زیادہ مضبوط تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. یہ کہانیاں بچے کے ذہنی نشو و نما میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی تھیں. امیجینیشن اور تصورات کی تشکیل، تخلیقی قوتوں کی نشو و نما، باہمی میل ملاپ، ذہنی تصورات کے بیان کے لیے ذخیرہ الفاظ اور کئی دوسرے باتیں بچے ان کہانیوں کی مدد سے سیکھتے تھے. اب تو تجربات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ کہانیاں بچے کی نشو و نما میں اتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ بعد کی ساری زندگی بچہ ان کہانیوں سے اخذ کردہ اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے. ایک اندازہ سا ہے کہ ہمارے ہاں گھرانوں میں کہانیاں سنانے کا عمل کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو خاندانوں کا بڑھ جانا ہے، اور دوسری وجہ ٹیلی ویژن کی آمد ہے. ٹیلی ویژن اچھی چیز ہے، اچھی ایجاد ہے، لیکن ٹیلی ویژن پر بچوں کے کہانی دیکھنا اور کسی عزیز سے سننے میں بہت فرق ہے. زندہ شخص جب آپ کے سامنے کہانی بیان کرتا ہے تو کرداروں کے احساسات، جذبات بھی آپ کے اندر منتقل کرتا ہے. بچے جگہ جگہ کہانی روک کر اس کے دوران سوال پوچھتے ہیں، جن سے انہیں باتیں سمجھنے میں آسانی سے مدد ملتی ہے، جبکہ ٹیلی ویژن پر یہ صورت موجود نہیں ہے. اور آخر میں اس بات کی وضاحت بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ آپ کا بچہ انتہائی جو اس کے ابتدائی 3-4 سال ہیں ان میں جتنی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے اس کی باقی تمام عمر کے دوران حاصل کرنے والی صلاحیتوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے بطور والدین آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہتر سے بہتر ماحول مہیا کرنے کی کوشش ضرور کریں. اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات تو آپ صرف بچے پر توجہ دے کر، اس بات کی توجہ دے کر کہ آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں، اس سے ہی آپ اس کے کریکٹر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. بعض اوقات تو آپ صرف بچے کو توجہ دے کر، اس کی بات توجہ سے سن کر، بچے کے پوچھے گئے سوال کا پیار و محبت سے جواب دے کر اس کی ذہنی نشو و نما میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی ذہنی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے صرف ان کو اچھے طریقے سے اور مکمل سنا کریں، اور ان کے کسی بھی نوعیت کے سوال کا پراپر ایک اچھے انداز میں جواب دیا کریں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ صرف 8 سے 10 دنوں میں آپ کے بچے کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ اوپر جانا شروع کر دیں گی. شطرنج ایک شاندار کھیل ہے جو بچوں کو اسکول جانے سے پہلے ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور قیمتی ہنر سکھانے میں مدد فراہم کرتا ہے. شطرنج بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح منطقی، تخلیقی اور حکمت عملی کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے، آگے کی منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، اور نتائج کا اندازہ کیسے لگانا ہے، مسائل کو کیسے حل کرنا ہے اور حل کیسے تلاش کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسکول جانے سے پہلے کی جو عرصہ ہے اس کے اندر آپ یہ شروع کروا سکتے ہیں. توجہ کیسے بنانی ہے اور توجہ مرکوز کیسے کرنی ہے، فوکس اور فوکس آف انٹینشن کی بات میں کر رہا ہوں. کس طریقے سے صبر پیدا کرنا ہے، صبر ہوتا کیا ہے، اور ثابت قدم کیسے رہنا ہے، چیلنجز اور مشکلات اور ناکامیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور سیکھنے اور کھیلنے سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ کیا ہے، یہ شطرنج آپ کو سکھا سکتی ہے. شطرنج بچوں کے تخیل اور تجسس کو بھی متحرک کر سکتی ہے، کیونکہ وہ مختلف حرکات اور امکانات کو تلاش کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ مووز اینڈ پاسبلٹیز کو تلاش کر سکتے ہیں، اور کھیل کی خوبصورتی کو دریافت کر سکتے ہیں. شطرنج کے کھیل کی ایک مثال جو بچوں کو بہت متاثر کر سکتی ہے وہ پاول مورفے اور ڈوکیکال کی جو گیم تھی 1858 میں انہوں نے یہ کھیلی. ایک پرانی گیم میں آپ کے سامنے لایا ہوں کہ یہ ایک بہت چیس کی دنیا کا، شطرنج کی دنیا کا ایک بہت ہی مشہور میچ ہے، پیرس میں کھیلا گیا تھا. اس کھیل میں مورفی نے اپنی حیرت انگیز مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ملکہ کی قربانی دی تھی. صرف 2 مائنر پیسز کے ساتھ چیک میٹ کیا تھا.
अपने 2 रूक्स की मदद से किया था, और ये मैच अब तक खेले जाने वाले सबसे खूबसूरत और बेहतरीन मैचेस में से एक समझा जाता है। और ये ज़ाहिर करता है कि किस तरह शतरंज किसी भी उम्र के बच्चों के लिए एक तफरीही और तालीमी सरगर्मी हो सकती है। मोर्फी शतरंज का माहिर था जिसने 10 साल की उम्र में ये खेल सीखा था और तारीख़ के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गया। वो अपने शानदार हमला आवर अंदाज और ख़ूबसूरत इम्तिजाज के लिए जाना जाता था। ही वॉज नोन फॉर हिज ब्रिलियंट अटैकिंग स्टाइल एंड एलिगेंट कम्बिनेशन। ये मसला यानी चेस का, शतरंज का ये मसला ज़ाहिर करता है कि किस तरह शतरंज बच्चों को आगे देखना, हिसाब लगाना, तख्लीकी हल तलाश करना सिखा सकती है। इससे ये भी पता चलता है कि किस तरह कभी कभी कोई कीमती चीज़ तर्क करना, छोड़ देना ज़्यादा ताकतवर हमले का बायस बन सकता है। आप इस मसले को, जो मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पेश भी करूंगा, ये चेस नोटेशन, कि आप इस मसले को ये बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह शतरंज किसी भी उम्र के बच्चों के लिए एक तफरीही और तालीमी सरगर्मी हो सकती है। और तजर्बात बताते हैं कि आप बच्चों को वो बात भी चेस खेलने के दौरान, कहानी सुनाने के दौरान या ऐसी किसी तख्लीकी सरगर्मी की आदत डालने के बाद, वो बात भी आप उनकी समझ के अंदर, उनके शऊर और उनके लाशऊर के अंदर पहुंचा सकते हैं, और बड़ी ही आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं, जो शायद वैसे बहुत मुश्किल थी। बच्चे ज़िद करते या आपके ख़िलाफ़ हो जाते या आपकी पूरी बात ना सुनते। ऐसी बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारी पुरानी और नई आने वाली वीडियोस को भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही मसाइल का शिकार हैं अपने बच्चों को लेकर या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे साथ पेड सेशन बुक कर सकते हैं या क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। देखने, समझने और सुनने का बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक।